آپ نے ہمیشہ بغیر اس چیز کو دیکھے کہ حکومت کوئی بھی ہو، جب بھی آئین اور قانون کی بات آئی تو پاکستان کے وکلاء اس کے لیے کھڑے ہوئے اور بہت بڑی جدوجہد آپ نے ڈکٹیٹرز کے خلاف کی۔ ہمیں وہ یاد ہے کہ مشرف دور میں آپ کی تحریک کی وجہ سے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس پہ آپ نے اور ہم نے تکیہ کیا وہ ہمیں پھر مایوس کر کے ہی گیا، لیکن آپ کی وہ تحریک جو تھی وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تھی، اور بڑی مارے، بڑے ڈنڈے، بڑے جیلیں، بڑے ایف آئی آریں برداشت کرنے کے بعد آپ نے اس ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد بھی جب بھی کبھی ضرورت پڑی آئینی اور قانونی معاملے پہ آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ اور یہاں پہ آگے جیسے یہاں پہ کہا گیا، بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک عزت اور وقار کے ساتھ بار کے معاملات کو چلاتے ہیں، جو یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ آپ نے جو اپنے مطالبات یہاں پہ پیش کیے وہ بڑے جینون مطالبات ہیں اور سارے ہونے والے ہیں۔ یہ ایک ہمارا ملکی حوالے سے پرابلم ہے کہ چیزیں بڑی سلو چلتی ہیں، اور یقیناً اس میں جتنا وہ لمبا ہوتا ہے مایوسی پھیلتی ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے یا اپنا ایک نمائندہ بھیج دیں گے، سب کو آنے کی ضرورت نہیں، ویسے آپ کی نمائندگی موجود ہے۔ اگر حسن مرتضیٰ صاحب کو یا عنایت علی شاہ صاحب کو آپ اپنے یہ مطالبات دے کے میرے پاس بھیج دیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مطالبات کے جواب میں آپ کو مکمل رزلٹ دیں اور پازیٹیو رزلٹ دیں، اور ایک اچھے طریقے سے ان کو جو ہے ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ وکلاء برادری کا کردار اس پاکستان کو بنانے میں بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی اور آپ کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے کہ ہر دفعہ آپ نے بھی جدوجہد کی، اور پیپلز پارٹی چاہے اقتدار میں بھی ہوئی تو تلواریں اس کے خلاف ہی چلی۔ ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بہت برننگ ایشو تھا ان دنوں کا، تو بہت ساری جگہوں پہ یہ باتیں کی جاتی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، لیکن مجھے یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایک تو پیپلز پارٹی کی سیاست اس ملک کے لیے ہے۔ آج اگر ہم پنجاب میں کمزور ہوئے ہیں تو صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ کڑوے گھونٹ پیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ اس الیکشن کے بعد بھی یہ جو صورتحال ہے اور یہ ہمارا الائنس ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم مسلم لیگ نون کے مخالف پارٹی تھے، ہماری سیاست مخالف تھی، ہمارا نظریہ مخالف تھا، ہماری سوچ مخالف تھی، اور ایک لمبی جدوجہد تھی ہماری ایک دوسرے کے خلاف۔ اور جب مشکل صورتحال میں ہمیں وہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تو وہ جو ایک جگہ تھی، ہماری جو سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی، اور اس کو آ کے پی ٹی آئی نے پر کیا اور ہمارے ووٹوں کا نقصان ہوا۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس الیکشن میں بھی، الیکشن سے پہلے کی صورتحال، 4.25 سال پی ٹی آئی کے، اس کے بعد کے 2 سال ملکی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مایوس کن تھی اور بہت مشکل صورتحال تھی۔ یہ الیکشن ہوا، اس پہ انگلیاں اٹھیں ہر الیکشن کی طرح۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کوئی الیکشن ایسا ہے نہیں کہ جس پہ پوری قوم یا پوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوں اور وہ کہیں کہ یہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے اور واقعی حقدار کو اس کا حق ملا ہے۔ اسی طرح اس الیکشن پہ بھی انگلیاں اٹھی، 3 جگہوں پہ مینڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا،
پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، کسی دو کو ملنا تھا اور حکومت بننی تھی، اور اگر نہ ملتے تو حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ آتش نیوز، پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔